یہ سارا سسٹم تو دل کی پاکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے دنیا میں. اگر ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قد افلح من تزکا، جو پاک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا نیک شخص کی صحبت ہماری ضرورت ہے؟ تو دیکھیں، یہ تو یعنی دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ بچہ استادوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو کچھ سیکھے گا. تعلیم بغیر استاد کے کوئی تصور کر سکتے ہیں آپ؟ دنیا کی تعلیم یہ تو کتابوں کی بات ہے، ABCD یا جو بھی ہے یا جو بھی علم ہے وہ اس کے لیے استاد ہوگا. آپ PhD بھی کرتے ہیں تو آپ کے استاد ہوتے ہیں. اب PhD جو کر رہا ہے وہ تو MA تو اس نے پاس کر لیا نا، مثال کے طور پہ اب تو اس کے رہنما ہوں گے، استاد ہوں گے. تو دیکھیں، یہ بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں تو ہم کسی صحبت کی تلاش میں نہیں ہیں. آج کا انسان کوئی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ ہم کسی نیک شخص کی صحبت میں بیٹھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو ٹھیک ہوں، میں تو بیمار نہیں ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے. اچھا، ایسے لوگ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی موجود تھے مدینے میں. وہ کہتے تھے ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، وہ ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، مخالفانہ باتیں سوچتے رہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی تراکیب سوچتے تھے. مسلمان تھے، وہ کہتے ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. جنگ تبوک سے واپسی پہ انہوں نے پلان بنایا تھا حضور کو نقصان ایک تنگ گھاٹی میں چہروں کو چھپا لیا تھا. مسلمان تھے، حضور کے ساتھ جہاد پہ گئے تھے منافق، تو پلان بنا لیا تھا باقاعدہ. پھر تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا انہیں. تو دیکھیں، نیک آج یعنی ایک سوال یہ ہے کہ ہم کیوں نیک لوگوں کی تلاش میں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم نیک بننا نہیں چاہتے. ہم اپنے آپ کو بیمار بھی نہیں سمجھتے، یا ہم اپنی اصلاح کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے. تو آج کا انسان تو ایسی ہے، وہ تو کہتا ہے بس میں پورا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال نیک شخص کی ضرورت ہے، اور یہ قرآن کی بات ہے. کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کو تلاش کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کی معیت اختیار کر لو. تو یہ تو آپ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو لوگ ان کے مثال کے طور پہ مدینے کی ہجرت ایک وقت تک فرض تھی جب تک مکہ نہیں فتح ہوا تھا. تو وہاں تو ایک جماعت بنانی تھی، پھر ان کی اپنی اصلاح کا مسئلہ درپیش تھا اور مختلف باتیں تھیں. تو آج بھی دیکھیں، اگر نیک بننا ہے تو نیک کو تلاش کر کے اس کے ساتھ ایک تو رہنمائی ضروری ہے. اللہ منزل ہے اگر آپ کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کے پیچھے چلو، پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے. جو اللہ والا ہے وہ آپ کو اللہ کا راستہ بتائے گا، جو دنیا والا ہے وہ تو آپ کو دنیا کی تعلیم دے گا. تو دیکھیں، یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لا الہ کے تقاضے کیا ہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں. قلب سلیم حاصل کرنے کے لیے، قلب کو صاف کرنے کے لیے آپ کو کلمہ پڑھنا ہوگا عملی طور پہ، اور وہ عملی تربیت آپ کی کوئی صاحب یقین شخص کرے گا. اس کی صحبت، پھر اس پہ یقین، اس شخص پر یقین. پہلے تو آپ تلاش کریں، جب یقین آ جائے کہ ہاں یہ اللہ والا ہے، یہ صاحب یقین ہے اور میں اس سے رہنمائی لے سکتا ہوں، پھر اس کے ساتھ رابطہ، اور پھر جد و جہد اور محنت. صرف تعلق کافی نہیں ہے، نہیں، پوری اس کی تقاضے ہوتے ہیں. ہر چیز کے تقاضے ہیں دنیا میں. آپ دیکھ لیں، کوئی بھی چیز پوری ریسیپی ہوتی ہے. جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کی ایک ریسیپی ہوتی ہے. صرف اہل اللہ سے تعلق کافی نہیں ہے. تو یہ سارا قرآن میں لکھا ہوا ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا
باللہ و رسولہ وعزروہ ونصروہ، اس کی مدد، یعنی آپ نے ایک جماعت، ایک صاحب یقین شخص جو اپنی ذات میں ایک ادارہ ہو، ایک جماعت ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ ابراہیم کان امۃ قانتا، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی ذات میں ایک وہ ہوتے ہیں پارل، ان کے ساتھ رابطہ، پھر ان کے ساتھ تعلق، پھر ان سے رہنمائی، اور جو وہ رہنمائی کریں پھر اس راستے پر چلنا، پھر جو بھی ہے مطلب اس کے جو تقاضے ہیں وہ آپ پورے کریں تو آپ کا دل پاک ہو جائے گا۔ یہ سارا سسٹم تو دل کی پاکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے دنیا میں۔ اگر ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قد افلح من تزکا، جو پاک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ جب تزکیہ آپ کر لیں گے تو تزکیے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھجوایا ہے۔ دل ہے، اس میں کچھ آلودگیاں ہیں، اب آپ کو نہیں معلوم۔ آپ دیکھیں میڈیکلی بھی اگر ظاہری طور پہ کوئی بیمار ہے، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو اندر ہی اندر پنپتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ شوگر کا مرض ہے، کسی کو شوگر ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی واقعہ ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، یار تمہیں تو شوگر ہے۔ تو یہ تو جسمانی بیماریوں میں سے، اور روحانی بیماریاں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے آپ کی زندگی میں۔ اور انسان تو یعنی اگر پاک نہ ہو تو اس کا دل، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں دل میں، ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ یعنی دل کی صفائی اگر نہیں ہوئی ہے تو لازمی آپ کے دل میں، آپ کا دل آلودہ ہے، جو نفس امارہ ہے وہ آلودہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس آپ کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ برائی کیا ہے کہ آپ ظاہر کو دیکھیں، ہم تو برائی کو محدود کر لیتے ہیں نا، یہ چوری مت کرو، زنا مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ محدود ہے معنی۔ برائی اصل میں یہ ہے کہ آپ دنیا میں جب آ گئے تو اب صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑی برائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو ہمارے دل تو ظاہر کی محبت سے آباد ہیں، آپ دیکھ لیں اپنے دلوں کو، نہیں ہے تو اللہ کی محبت نہیں ہے، اور اللہ تو پاک جگہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے یہ بیت اللہ ہے ہمارا دل، لیکن آپ اسے پاک تو کریں۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، تو جب ہر تمنا آپ کی ختم ہو جائے ظاہر کی، تو پھر جو ہے وہ پاک ہو جائے، پاک جب آپ پاک کر لیں گے تو وہ پھر آ جائے گا خود بخود، پھر اپیلیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ پاکی، قد افلح من تزکا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر پاک ہونا چاہتے ہیں تو کسی شخص سے رابطہ کرنا پڑے گا، آپ کتابوں سے یہ پاکی نہیں کر سکتے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ مطلب آپ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دیکھیں پیغمبر کے بغیر ہدایت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پیغمبر کون؟ کامل انسان۔ اسی طرح آج ضرورت ہے، کامل انسان کی آج بھی ضرورت ہے آپ کو۔ پیغمبر کی سنت اب صرف کتاب میں ہے، جبکہ آپ کو صاحب دل کی ضرورت ہے، صاحب نظر کی ضرورت ہے۔ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ سنیں، تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال۔ تو یہ تو نظر، وہ اقبال نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ خرد مطلب عقل، وہ اس کے پاس خبر ہے، ظاہر ہے، اس کے سوا عقل کے پاس یہ نہیں ہے، اور علاج جو ہے وہ نظر میں ہے۔ تو صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں یہ، اور یہ بس پوری ریسیپی ایک۔ تو موضوع جو تھا کہ کیا نیک شخص کی صحبت
ہماری ضرورت ہے. کسی نے مجھ سے ایک سوال بھی کیا تھا، تھوڑا سا اس پہ بھی میں روشنی ڈالوں گا لیکن ایک واقعے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم